الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں عدل کا اور انصاف کا اور قرابت داروں کو دینے کا، اور خدا روکتا ہے فحشاء سے اور منکرات سے اور سرکشی سے۔ خدا تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو اور تم خدا کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم آپس میں عہد کر لو، اور قسموں کو پورا کرنے کے بعد نہ توڑو، اور تم خدا کو ضامن بنا چکے ہو، بے شک خدا جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہلی چیز جس کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے وہ عدل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کا حق جو دوسرے پر آتا ہے وہ اس کو پورا ادا کرے، خواہ صاحب حق کمزور ہو یا طاقتور ہو، خواہ وہ پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ ہو۔ حقوق کی ادائیگی میں صرف حق کا لحاظ کیا جائے، نہ کہ دوسرے اعتبارات کا۔ مطلب یہ کہ میں نے کسی آدمی کے پیسے دینے ہیں، کسی آدمی کا کوئی بھی مجھ پر حق ہے تو وہ حق مجھے ہر صورت ادا کرنا چاہیے۔ اور بلکہ بعض بزرگوں سے جیسا منقول ہے کہ سب سے پہلا حق تو انسان کے اوپر اس کے رب کا ہی ہے نا، کہ اللہ نے مجھے کس طرح پیدا کیا ہے، ماں کے پیٹ میں پالا، پیدائش کے بعد اس دنیا میں پالا، اور یہاں تک کہ میں بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، کمانے کے لیے لگ گیا۔ اب اتنے احسانات میرے رب کے مجھ پر ہیں اور میں اپنے رب کا حق ادا نہ کروں۔ اس کا حق یہ تھا کہ میں اب اس کی بندگی کرتا، اس کا حکم مانتا، نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، اس کی مخلوق کے ساتھ پیار کرتا، اس کے مخلوق کی یہاں جو حقوق بتائے گئے ہیں یہ بھی اسی کے مخلوق میں سے۔ میں یہ نہ دیکھوں کہ یہ کمزور ہے، یہ غریب ہے، یہ تو کسی اور ملک کا رہنے والا ہے، اس کے ساتھ جو مرضی کر لوں میں۔ نہیں، کوئی بھی انسان، وہ کسی بھی روئے زمین کا رہنے والا ہو، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، اس کا کوئی بھی حق مجھ پر آتا ہے تو مجھے ہر صورت وہ حق ادا کرنا ہے۔ یہ عدل ہے، میں پہلے اللہ کا حق ادا کروں، اس کے رسول کے حقوق کا بھی خیال رکھوں کہ اس رسول کے حقوق بھی بہت زیادہ ہیں مجھ پر۔ اتنی دعائیں میرے ماں باپ نے نہیں کی ہوں گی جتنے میرے محبوب نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کی ہیں۔ تو ان کی دعائیں، ان کی کوششیں، انہی کی بدولت آج میں مسلمان ہوں، انہی کی بدولت مجھے انسان ہونے کا شرف حاصل ہے، کیونکہ انسانیت میرے اندر آئی ہے انہی کی طفیل سے۔ تو وہ حقوق، اللہ کے حقوق، اللہ کے محبوب کے حقوق، پھر اس کے بعد لوگوں کے حقوق آ گئے۔ ان سب کے حقوق، جو بھی وہ ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، نا پڑوسی ہوں، مسلمان ہوں، غیر مسلم بھی ہو، تو اس کے بھی کوئی حقوق ہیں، وہ سارے اپنی جگہ سب کے مجھے حقوق ادا کرنے ہیں۔ یہ عدل ہوگا۔ دوسری چیز ہے احسان کرنا۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں یأمر بالعدل والاحسان، عدل بھی کرو۔ عدل تو یہ ہے کہ جو جس کا حق آتا ہے پورا دو، اور آگے فرمایا احسان کرنے کا حکم دیا۔ اب احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ یہ جو حقوق ادا کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ حق ادا کرو، لوگوں کے، مخلوق کے، جانوروں کے، حتیٰ کہ درختوں کے بھی حقوق ہیں کہ ہم کو بھی بلا وجہ نہ کاٹیں، جانوروں کو بلا وجہ نہ ماریں۔ وہ جانور جو ہمارے گھریلو جانور ہیں، بیل ہے، گائے، بھینس، ان کو بھی ہم بلا وجہ نہ ماریں یا ان کو کچھ نہ کریں، ان کے بھی حقوق ہیں۔ یہ سارے حقوق ادا کرنا عدل ہے، اور ان حقوق کو اعلی ظرفی کے طریقہ پر اپنانا، ادا کرنا، یہ احسان ہے۔ اعلی ظرفی سے مراد یعنی جو حق ہے اس حق سے بھی زیادہ عطا کرنا، انصاف کے ساتھ مروت کو بھی جمع کر لیا جائے، قانونی دائرے سے آگے بڑھ کر لوگوں کے ساتھ فیاضی اور کم پر راضی ہو جائے۔
اور دوسروں کو اس کے حق سے زیادہ دینے کی کوشش کرے۔ تیسری چیز ہے ایتاء ذی القربیٰ، رشتہ دار، اس کا مطلب ہے آدمی اپنے علاوہ اپنے رشتہ داروں کی ضرورت کے بارے میں بھی حساس ہو، وہ صرف اپنے ہی حق ادا نہ کرے یا جو لازم ہو، بلکہ رشتہ دار ایتاء ذی القربیٰ وہ ننھیال میں سے ہوں، ددھیال میں سے ہوں، سسرال میں سے بھی ہوں، تو جو بھی ہیں ان سب کے حقوق ادا کرنا، ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ کرنا۔ ہر صاحب استعداد آدمی اپنے مال پر صرف اپنا مال اور اپنے گھر والوں کا، اپنے بال بچوں کا یہ حق نہ سمجھے، بلکہ بڑھ کے اپنے رشتہ دار دیکھے کہ میرے رشتہ داروں میں کون پڑوسی کوئی غریب ہے، کون سا بے سہارا ہے، کس کو کیا ضرورت ہے، کسی کا بچہ پڑھ رہا ہے فیس نہیں پوری دے سکتا، مجھے اللہ نے استطاعت دی ہے تو میں خاموشی سے اس کی فیس ادا کر دوں اور ان کی ضروریات پوری کر دوں، ان کی دوائی نہیں کوئی ان کے گھر میں نہیں ہے تو ان کے جا کے دوائی دلا دوں وغیرہ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آگے بڑھنا۔ یہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ ایک عدل کا حکم دیا، دوسرا احسان کا، اور تیسری چیز ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ باقی پھر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔